میں چاہتی ہوں کہ اس عرب ادیبہ کی 10 نصیحتیں جو اس نے اپنی بیٹی کو کی تھیں وہ آپ کے سامنے رکھوں. ازدواجی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے بڑی اہم نصیحتیں ہیں. پہلی وصیت ہے، اے میری پیاری بیٹی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، شوہر کے گھر جا کر قناعت والی زندگی گزارنے کا اہتمام کرنا. جو دال روٹی ملے اس پر راضی رہنا، جو روکھی سوکھی شوہر کی خوشی کے ساتھ مل جائے وہ اس مرغ پلاؤ سے بہتر ہے جو تمہارے اصرار کرنے پر اس نے ناراضگی سے دیا ہو. دوسری وصیت ہے، میری پیاری بیٹی، اس بات کا خیال رکھنا کہ اپنے شوہر کی بات کو ہمیشہ توجہ سے سننا، اس کو اہمیت دینا، ہر حال میں ان کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. اس طرح تم ان کے دل میں جگہ بنا لو گی، کیونکہ اصل آدمی نہیں آدمی کا کام پیارا ہوتا ہے. اسی طرح سے تیسری وصیت ہے، اے میری پیاری بیٹی، اپنی زینت و جمال کا ایسا خیال رکھنا کہ جب وہ تجھے نگاہ بھر کر دیکھے تو اپنے انتخاب پر خوش ہو. سادگی کے ساتھ جتنی بھی مقدر ہو جائے خوشبو کا اہتمام ضرور کرنا. یاد رکھنا کہ تیرے جسم اور لباس کی کوئی بو یا کوئی بری حیت اسے نفرت اور کراہت نہ دلائے. اسی طرح سے چوتھی وصیت ہے، اے میری پیاری بیٹی، اپنے شوہر کی نگاہ میں بھلی معلوم ہونے کے لیے اپنی آنکھوں کو سرمے اور کاجل سے حسن دینا، کیونکہ پرکشش آنکھیں پورے وجود کو دیکھنے والے کی نگاہوں میں جچا دیتی ہیں. غسل اور وضو کا اہتمام کرنا یہ سب سے اچھی خوشبو ہے اور نظافت کا بہترین ذریعہ ہے. اسی طرح پانچویں وصیت اس نے کی کہ اے میری پیاری بیٹی، ان کا کھانا وقت سے پہلے ہی اہتمام سے تیار رکھنا، کیونکہ دیر تک برداشت کی جانے والی بھوک بھڑکتے ہوئے شعلے کی مانند ہو جاتی ہے. اور ان کے آرام کرنے اور نیند پوری کرنے کے اوقات میں سکون کا ماحول بنانا، کیونکہ نیند ادھوری رہ جائے تو طبیعت میں غصہ اور چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے. چھٹی وصیت ہے، اے میری پیاری بیٹی، ان کے گھر اور ان کے مال کی نگرانی، ان کی بغیر اجازت کوئی گھر میں نہ آئے. ان کا مال لغویات، نمائش اور فیشن میں برباد نہ کرنا، کیونکہ مال کی بہتر نگہداشت حسن انتظام سے ہوتی ہے اور اہل و عیال کی بہتر حفاظت حسن تدبیر سے. اسی طرح سے ساتویں وصیت اس نے کی، میری پیاری بیٹی، ان کی رازدار رہنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ ان جیسے باروب شخص کی نافرمانی جلتی پر تیل کا کام کرے گی، اور اگر تم اس کا راز اوروں سے چھپا کر نہ رکھ سکیں تو اس کا اعتماد تم پر سے ہٹ جائے گا. تم بھی اس دو رخے پن سے محفوظ نہیں رہ سکو گی. آٹھویں وصیت ہے، میری پیاری بیٹی، جب وہ کسی بات پر غمگین ہو تو اپنی کسی خوشی کا اظہار ان کے سامنے نہ کرنا، یعنی ان کے غم میں برابر کی شریک رہنا. شوہر کی کسی خوشی کے وقت اپنے چھپے ہوئے غم کے اثرات چہرے پر نہ لانا، اور نہ شوہر سے ان کے کسی رویے کی شکایت کرنا. ان کی خوشی میں خوش رہنا اور ان کی خوشیوں کو قہر میں یعنی غصے میں بدلنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ تم ان کے قلب کو، ان کے دل کو غم زدہ کرنے والی بن جاؤ گی. نویں وصیت ہے، اے میری پیاری بیٹی، اگر تم ان کی نگاہوں میں قابل عزت بننا چاہتی ہو تو ان کی عزت اور احترام کا خوب خیال رکھنا اور ان کی مرضی کے مطابق چلنا، تو اس کو بھی ہمیشہ ہمیشہ اپنے زندگی کے ہر مرحلے میں اپنا بہترین رفیق پاؤ گی. 10ویں وصیت ہے، اے میری پیاری بیٹی، میری اس نصیحت کو پلو سے باندھ لو، اس پر گرا لگا لو کہ جب تک تم ان کی خوشی اور مرضی کی خاطر کئی بار اپنا دل نہیں مارو گی، ان کی بات کو اوپر رکھنے کے لیے خواہ تمہیں پسند ہو یا ناپسند زندگی کے کئی مرحلوں میں اپنے دل میں اٹھنے والی خواہشوں کو دفن نہیں کرو گی، اس وقت تک تمہاری زندگی میں بھی خوشیوں کے پھول نہیں کھلیں گے. اے میری پیاری
اور لاڈلی بیٹی، ان نصیحتوں کے ساتھ میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتی ہوں. اللہ تعالی زندگی کے تمام مرحلوں میں تمہارے لیے خیر مقدر فرمائے اور ہر برائی سے تمہیں بچائے.